السلام عليك يا أبا عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين بعد يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من من الله عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم قد جمع الله له الخير كله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، اپنے بزرگان کی موجودگی میں میں سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، اور دوسرا امام حسین علیہ السلام کے نوکروں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوانے. سامعین محترم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من اللہ علیہ بمعرفت اہل بیتی و ولایتہم، کہ اللہ جس پر یہ احسان کرے کہ اس کو میری اہل بیت کی معرفت اور محبت عطا کرے، فقد جمع اللہ لہ الخیر کلہ، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کے لیے کل کی کل خیر جمع رکھی. سامعین محترم، یہ معرفت ایسی چیز ہے جو انسان کے ظرف کے مطابق آتی ہے. باقی اشیاء کی معرفت میں گنجائش ہو سکتی ہے کہ ظرف جیسا ہو معرفت آ جائے، مگر آل محمد کی معرفت کے لیے ظرف کی طہارت کا ہونا شرط ہے. جو اپنے ظرف کو جتنا پاکیزہ بناتا جائے گا، اسے آل محمد کی معرفت اتنی ملتی جائے گی. سامعین محترم، جب میں امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتا ہوں اور عنوان معرفت کو دیکھتا ہوں تو مجھے دو اہم نقطے ملے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے سامنے اپنی
معرفت کا اشارہ چھوڑا ہے، جس نے اس اشارے کو بھانپ لیا امام نے اس سے مزید معرفت سے منور فرمایا۔ لیکن جو اس اشارے کو نہ سمجھ سکا وہ مزید معرفت سے محروم رہ گیا۔ ہاں امام نے اپنی عنایت سے دولت عطا کی، باقی چیزیں عنایت کی، لیکن وہ معرفت سے محروم رہا۔ میں دو مثالیں پیش کروں گا۔ ایک شخصیت ایسی ہے جو معرفت کے اشارے کو سمجھنے سے قاصر رہی، وہ مزید معرفت سے محروم رہی، اور ایک شخصیت ایسی ہے جس نے امام کے چھوڑے ہوئے اشارے کو سمجھ لیا، امام نے اسے معرفت کی معراج کہا۔ وہ شخصیت جو معرفت کے اشارے کو نہ سمجھ سکی، ان میں سے ایک فرزدق ہے۔ فرزدق کا اصلی نام حمام بن غالب ہے، ابو فراس اس کی کنیت ہے، لقب اس کا فرزدق ہے۔ اس کے چہرے پہ نشان تھے بہت زیادہ، اس کی وجہ سے اس کو فرزدق کہا جاتا تھا۔ قبیلہ اس کا تمیم تھا، بصرے میں اس کی ولادت ہوئی، اور آپ جانتے ہیں یہ وہ قبیلہ ہے جس قبیلے سے حضرت حر کا تعلق تھا۔ اسبغ بن نباتہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، جناب خباب بن عرق کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، جناب مالک بن نویرہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، اور اسی قبیلے ہی سے یہ فرزدق تھا۔ اور اس فرزدق کی زندگی کا جو اہم کارنامہ ہے، اس نے امام سجاد علیہ السلام کی مد میں 28 شعر بولے، بداحتاً بولے، اور جب میں نے تاریخ کی کتابوں کو دیکھا تو شیخ باقر شریف قرشی نے اس نقطے کو لکھا، کہا مورخین نے لکھا ہے فرزدق نے جو قصیدہ خانہ کعبہ کے پاس امام سجاد علیہ السلام کی مد میں کہا، اس قصیدے کی جزا جنت ہے۔ دائرۃ المعارف میں سجستانی کہتے ہیں اس قصیدے کی جزا جو فرزدق نے کہا ہے، اس قصیدے کی جزا جنت ہے۔ اور وہ قصیدہ فرزدق نے کب کہا؟ ہشام حج کے لیے آیا اور اتنا ازدحام تھا، تاریخ نے بتایا کہ یہ طواف ہی نہیں کر سکا۔ اس کے ساتھ شامی موجود تھے، انہوں نے ایک منبر بنایا، منبر پہ اس کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کرایا۔ جب اس نے طواف کر لیا تو اب اپنے اس لشکر کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہے۔ طواف تو ہو گیا لیکن حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکا۔ منبر پہ کچھ دور بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا جب رش کم ہو جائے گا تو میں حجر اسود کا بوسہ لوں گا۔ کچھ دیر گزری تھی، امام سجاد علیہ السلام تشریف لائے۔ جو ہی امام علیہ السلام تشریف لائے تو ادھر سے حاجیوں کی آواز آئی، یبن رسول اللہ آ گئے، فرزند رسول آ گئے، زین العابدین آ گئے، سید الساجدین آ گئے، ہٹ جاؤ راستہ دو۔ امام علیہ السلام آئے،
حجر اسود کا بوسہ لیا۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کے بعد جب واپس آنے لگے تو ایک شامی نے شامی نے ہشام سے پوچھا، ہشام یہ کون ہے جس کے لیے لوگ راستہ بناتے گئے اور انہوں نے آرام سے حجر اسود کا بوسہ لیا؟ ہشام جانتا تھا، تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا۔ فرزدق موجود تھا، کہا ہشام تم نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں۔ اب شامی نے ہشام سے خطاب نہیں کیا، کہا ابو فراس بتاؤ یہ کون ہے؟ تو اس وقت 28 شعر فرزدق نے کہے، جس میں سے پہلا شعر کہا ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ۔ اے شامیو، اے ہشام، اگر تم نہیں جانتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ وہ شخصیت ہے جس کے قدموں کے نشان کو مکہ جانتا ہے۔ بطا کہتے ہیں قدم کے نشان کو۔ کہا تم اس شخصیت کی بات نہ کرو، جہاں ان کے قدموں کے نشان لگتے ہیں سرزمین مکہ پہچانتی ہے یہ سید الساجدین کے قدموں کے نشان ہیں۔ اور پھر اگلا شعر کہا والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ یہ کعبہ جس کے ارد گرد حاجی طواف کر رہے ہیں، اس کو تو یہ جانتا ہے، حل و حرم جانتا ہے، مدینہ و مکہ جانتے ہیں۔ اور پھر اگلا جملہ کہا ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم۔ کائنات پہ جتنے بندے موجود ہیں ان میں سے افضل ترین کا بیٹا دیکھنا ہو تو یہ سید سجاد ہے۔ اور پھر کہا ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ یہ تقی ہیں، نقی ہیں، جن کے گھر کا پاکیزگی طہارت سلام کرتی ہے۔ یہ وہ علم ہیں، یہ وہ نشانات ہیں جس کو کائنات جانتی ہے۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا۔ یہ زہرا کا بیٹا ہے اگر تم اس کو نہیں پہچانتے۔ جب یہ شعر کہہ گئے، کہنے کے بعد لوگ متوجہ ہو گئے فرزدق کی طرف، اور امام سجاد علیہ السلام کا تعارف فرزدق نے اشعار میں کہہ دیا۔ اب ہشام کہتا ہے فرزدق ایسے شعر تم ہمارے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ اور بعض کو تو میں ہے کہا کھاتے ہمارا ہو، ہمارے دسترخوان سے وظیفہ لیتے ہو، ہمارے بارے میں یہ اشعار نہیں کہتے۔ تو علامہ مجلسی علیہ رحمہ بحار الانوار میں لکھتے ہیں، فرمایا جیسا نانا ان کا ہے ویسا نانا لے آؤ، جیسا باپ ان کا ہے ویسا باپ تم لے آؤ، جیسی ماں ان کی ہے ویسی ماں تم لے آؤ، میں تمہارے بارے میں ایسے اشعار کروں۔ ہشام اپنے زمانے کے بادشاہ کا بیٹا تھا، اور خانہ کعبہ جیسا مرکز جہاں پہ حاجی موجود تھے، یہ جملہ ایسا اس کے دل پہ لگا کہ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کہا اچھا پھر میں تمہاری ابھی گرفتاری کا حکم دیتا ہوں۔ کہا گرفتار کر لو۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ بہار میں لکھتے ہیں اسی وقت یہ گرفتار ہوا، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جیل تھی جس کو جو اس وقت کا جو علاقہ تھا غسفان، اس غسفان میں یہ جیل تھی، اس کو اس غسفان میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں رہا، پہلے تو لمبا عرصہ
یہ جیل میں رہا، لیکن بعد میں اس کو قتل کی دھمکیاں ملنے لگی۔ یہ جیل کو برداشت کرتا رہا، لیکن اب معاملہ تھا موت و حیات کا۔ جب اسے موت کی دھمکیاں ملنے لگی ہشام سے، تو اب اس نے امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پیغام پہنچایا۔ کہا مولا، اب بات میری زندگی پر پہنچ چکی ہے، یہ میرے قاتل کا ارادہ رکھتے ہیں، میں آپ سے نجات کا طالب ہوں۔ یہ پیغام امام سجاد علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ امام نے دعا فرمائی، تاریخ نے لکھا امام کی دعا ختم ہوئی، ادھر سے اس کی رہائی کا پروانہ آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرہ تکبیر، انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پیغام پہنچایا، مولا مجھے قاتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ مجھے قاتل کر دیں گے، میں نجات کا طالب ہوں۔ امام نے دعا فرمائی اور اس کو رہائی کا پروانہ مل گیا۔ یہ سیدھا عثمان سے مدینہ میں امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، مولا آپ نے مجھے جیل سے رہائی تو عطا فرمائی، میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے، لیکن مشکل یہ ہے اب انہوں نے دیوان سے میرا نام کٹوا دیا ہے، جو وظیفہ مجھے یہاں سے ملتا تھا اب وہ وظیفہ مجھے نہیں ملے گا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کتنا وظیفہ ملتا تھا؟ اس نے مقدار بتائی، وہ 1000 دینار یا درہم، وہ اس کا وظیفہ تھا جو اس دربار میں لگا ہوا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے اس کو 40 دینار عطا فرمائے۔ جب یہ مل گئے اس کو، اچھا یہ وظیفہ اس کو سالانہ ملتا تھا، تو امام علیہ السلام نے اس کو 40 دینار عطا کر کے 40 سال کے لیے عطا کر دیا۔ اب میرا نقطہ یاد ہے نا کہ امام علیہ السلام نے معرفت کے لیے اشارہ چھوڑا، جس نے سمجھ لیا امام نے آگے معرفت کی معراج کرائی، جو محروم رہ گیا وہ محروم رہ گیا۔ تو جب امام علیہ السلام اس کو دینار دے رہے تھے تو ایک جملہ کہا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں لو علمت انک تحتاج اکثر من لعطیتک، کہ اگر تمہیں اس مقدار سے زیادہ کی ضرورت ہوتی تو سید سجاد تمہیں اس مقدار سے زیادہ عطا کرتا۔ اب اگر سالانہ 1 درہم ملے یا دینار ملے تو امام علیہ السلام نے اس کو 40 سال کے لیے عطا کیا، اور پھر تاریخ لکھتی ہے 40 سال بعد فرزدق کی وفات ہو جاتی ہے۔
لیکن امام علیہ السلام کی معرفت کے اس نقطے کو وہ نہیں سمجھ سکا. امام علیہ السلام فرما رہے تھے اے فرزدق میں لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تیری زندگی کی ساعتیں پڑھ کے تمہیں بتا رہا ہوں. اس کے بعد فرزدق چلا گیا، زمانہ گزرتا گیا تو امام علیہ السلام نے اپنی معرفت کا نقطہ چھوڑا، اشارہ دیا، لیکن فرزدق اس کو نہ بھانپ سکا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک عورت ہے، امام علیہ السلام نے معرفت کا نقطہ چھوڑا، وہ بھانپ گئی، امام نے اس سے معرفت کی معراج کرائی. بلخ کی رہنے والی ایک عورت ہے اور اس کے شوہر کا یہ دستور تھا کہ وہ ہر سال حج پہ آتا اور جب حج کر لیتا تو امام سجاد علیہ السلام کی زیارت کو آتا اور پھر جتنی اس کی استطاعت تھی اس استطاعت کے مطابق یہ امام علیہ السلام کے لیے تحفے لے کے آیا کرتا تھا. یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتب میں آئی ہے، لیکن میں بہار الانوار کی روایت کو آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. اب ایک سال اس کا شوہر حج کے لیے نکلنے لگا ہے، تحفے تحائف اکٹھے کیے. جب نکلنے لگا ہے تو زوجہ نے ایک جملہ کہا اراکا تہدی تحفا کثیرا ولا اراہ یجازیک عنہا بشیء. میں دیکھتی ہوں تم ہر سال کثرت سے تحفے لے کے جاتے ہو، لیکن جس کے پاس لے کے جاتے ہو وہ تو تمہیں بدلے میں تحفے عطا نہیں کرتا. یہ جملہ کہنا تھا. اس کا شوہر زوجہ کی طرف متوجہ ہوا اور ایک جملہ کہا اے میری زوجہ ان الرجل الذي نهدي الیہ ہدایانا هو ملک الدنیا والآخرہ. اے میری زوجہ جس کی خدمت میں ہم تحفے لے کے جاتے ہیں وہ دنیا و آخرت کا بادشاہ ہے. اور پھر اگلا جملہ فرمایا وَجَمِيعُ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ تَحْتَ مِلْكِهِ. اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے وہ تو اس کی ملکیت ہے. کیوں؟ خود وجہ بھی بیان کی لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ فِي أَرْضِهِ وَحُجَّتُهُ عَلَى خَلْقِهِ فَهُوَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ وَإِمَامُنَا. کہا اس لیے کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی حجت ہے، فرزند رسول ہے، ہمارے زمانے کا امام ہے. زوجہ تھی، شوہر کی بات کو سنا، چپ کر گئی، دل میں خلش باقی رہی. یہ حج پہ آیا، حج کرنے کے بعد جب مدینہ امام علیہ السلام کی زیارت کو پہنچا تو علامہ مجلسی علیہ رحمہ آگے اس روایت میں لکھتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے. امام علیہ السلام نے فرمایا آؤ تم ہمارے مہمان ہو، میرے ساتھ کھانا کھاؤ. امام علیہ السلام کے ساتھ یہ کھانا کھانے لگا. کھانا کھانے کے بعد امام نے اپنے غلام کو بلایا، پانی اور تاشا لیا. میں اپنے مہمان کے ہاتھ دھلانا چاہتا ہوں. جب ہاتھ دھلانے کا نام آیا ادھر سے پانی اور تاشت آیا. یہ امام کے اٹھنے سے پہلے آگے بڑھا، تاشت بھی لے لیا، پانی بھی لے لیا. امام علیہ السلام نے فرمایا انت ضیفنا، تم ہمارے مہمان ہو، کیف تصب علی یدی الماء، تم میرے ہاتھوں پہ کیسے پانی ڈالو گے؟ تو اس نے کہا مولا انی احب ذلک، مولا مجھے آپ کی نوکری بہت پسند ہے.
یہ جملہ کہا نا، مولا مجھے آپ کی نوکری پسند ہے، مجھے آپ کے ہاتھ دھلانے زیادہ پسند ہے، تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا جو تمہیں پسند ہے وہ تم کرو، جو مجھے پسند ہوگا وہ میں کروں گا۔ اب تشت ہے، اس نے پانی کو پکڑا ہوا ہے، امام علیہ السلام کے مبارک ہاتھ تشت میں ہیں، اس نے پانی ڈالنا شروع کیا۔ جب تشت کا ایک حصہ بھر گیا تو امام علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ یہ کیا ہے؟ وہ تو پانی دیکھ رہا تھا، کہا مولا ھذا ماؤن، مولا نے فرمایا بل یاقوت احمر، یہ تو یاقوت احمر ہے۔ پھر پانی ڈالا، پھر امام نے پوچھا بتاؤ اب کیا ہے؟ جب اب پوچھا تو پھر کہا مولا وہی پانی ہے، مولا نے فرمایا نہیں زمرد اخضر ہے۔ پھر جب تیسرا حصہ تشت کا پھر بھر گیا، پھر امام نے پوچھا اب بتاؤ اب کیا ہے؟ کہا مولا ھذا ماؤن، مولا پانی ہے، مولا نے فرمایا نہیں در ابیض، اب یہ سفید در نجف ہے۔ مولا نے فرمایا ان سب کو اٹھاؤ، یاقوت اٹھاؤ، زمرد اٹھاؤ، یہ سفید موتی اٹھاؤ، اور اس سے اپنا دامن بھرو اور اپنی زوجہ کو کہنا سید سجاد نے تمہارے لیے تحفے بھیجے۔ یہ پریشان ہوا کیونکہ زوجہ اور اس کی گفتگو ہو چکی تھی، لیکن امام کا حکم مان کے ان کو لیا اور بلخ پہنچ گیا۔ جب زوجہ کے پاس پہنچا تو کہا امام نے آپ کے لیے یہ تحفے بھیجے ہیں۔ جو ہی زوجہ نے تحفوں کو دیکھا اپنی بات کو یاد کیا، کہا اگلی دفعہ اکیلے نہیں جانے دوں گی، کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ زمانہ گزرا، اگلا سال آیا، حج کے لیے دونوں چلے، جتنے تحفے شوہر نے بنائے تھے اتنے تحفے زوجہ نے بھی بنائے۔ تحفے لے کے میاں بیوی چلے۔ جب مدینے کے باہر زوجہ پہنچی، بیمار ہو گئی اور فوت ہو گئی۔ اس کی اولاد تھی نہیں، میں کہتا ہوں ساری کی ساری کائنات یہی اس کی زوجہ تھی۔ جب چلی تو روتا ہوا سیدھا امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہا مولا پہلے میں آتا تھا اکیلا، اس دفعہ میری زوجہ میرے ساتھ تھی، مدینے کے باہر بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، تو اب میں یہ نہیں چاہتا کہ میری زوجہ مر جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ امام علیہ السلام نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دست دعا بلند کیے، دعا کرنے کے بعد فرمایا جاؤ اے میرے بلخی صحابی، تمہاری زوجہ زندہ ہو چکی ہے۔ یہ دوڑتا ہوا چلا، دوڑتا جا رہا ہے۔ جب پہنچا اپنی زوجہ کے پاس تو زوجہ اٹھ کے بیٹھی ہے اور یہ اپنی زوجہ سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا ہوا؟ کہا بیمار ہوئی، میں موت کے آثار مجھ پہ طاری ہوئے، ملک الموت نے میری روح کو قبض کیا، اب روح قبض کر کے ملک الموت واپس پلٹنا چاہتا ہے۔ کہا ایک جوان ملک الموت کے سامنے آیا، جو ہی ملک الموت نے اس جوان کو دیکھا، پہلے تو وہ رو دے رہا تھا، شکل اس کی عجیب تھی، لیکن جو ہی اس جوان کو